تو شاعر نے یہ لکھا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں اندوشت دینا تو سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان اللہ اکبر الحمدللہ وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ہے بے صبری بڑے دل نو دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بڑے دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے عرش میں معراج رب بولے رکے جبریل سنیراتے شب معراج رب بولے رکے جبریل سنیراتے میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھے یا گزر آوے میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھے یا گزر آوے اور ابو ایوب دے وانگو میری کلی میں سجے
شاہ سارے جہاناں دا کدی میرے بھی گھر آوے مرن تو بعد اے حاکم اے ہو دل وچ تمنا مرن تو بعد اے حاکم اے ہو دل وچ تمنا جدے لئی مرے کے آیا او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مرے کے آیا او وچ ملنے قبر آوے۔ اللہ رب العزت اور اس سے پہلے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جندر نظرانہ کی درپیش کرنے تو بعد میرے نہایت وجہ احترام معزز بزرگوں دوستوں بھائیوں، اج جمعۃ المبارک دا بابرکت دن اس موقع سے اسی جمع ہویا۔ اج ساڈی گفتگو دا موضوع ہے آزمائشاں تے انہاں تے صبر کرنا۔ حضرات گرامی، آزمائشاں، تکلیفاں، مصیبتاں یہ ساری زندگی کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا اسی تھانوں ضرور آزماؤں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تھوڑے ضرور آزمائش کریں گے، ضرور تھوڑے تو امتحان لواں گے۔ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کدی خوف دے نال، وَالْجُوعِ کدی بھوک دے نال، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کدی مال دی کمی دے نال، وَالْأَنفُسِ کدی جاناں دی کمی دے نال، وَالثَّمَرَاتِ اور کدی پھلاں دی کمی نال۔ تے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن جڑے صبر کرن والے نے انہاں واسطے بڑی ہی خوشخبری۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اے تکلیفاں، اے آزمائشاں، اے پریشانیاں، اے مشکلات صرف ساڑھے واسطے نہیں ہیں، بلکہ جتنا کوئی بندہ رب دے قریب ہوندا ہے اس تو آزمائش بھی اتنی ہی سخت لے جاتی ہے، اس سے آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے جتنا کوئی رب دے قریب ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ آزمائشاں صرف ساڈے نہیں ہیں، یہ تے اللہ دے نبیاں تے پیغمبراں دے بھی ہیں۔ اللہ دے نبیاں دے پیغمبراں دے بھی آزمائشاں آئیاں نے، انہاں نے بھی آزمایا گیا ہے، انہاں تو بھی امتحان لیا گیا ہے۔ تے حضرات گرامی، جڑیاں آزمائشاں انہاں نوں دتیاں گئیاں نے، اگر انہاں دا موازنہ اسی اپنی آزمائشاں نال کریے تے ساڈیاں آزمائشاں تے انہاں دے اگے کوئی چیز نہیں ہے۔ ساڈیاں آزمائشاں بہت ہی کم درجے دیاں نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کی آزمائش اتنی سخت ہے کہ جنت دے وچوں نکالے گئے، جنت دے وچوں نکالے گئے نے تے پھر رب دی بارگاہ وچ کئی 100 سال توبہ کیتی، لیکن توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ تے عرض کی کرتے ہیں اللہ دی بارگاہ دے وچ، اللہ کا قرآن بولیا تے کی فرمایا قالا ربنا
ہیں کہ رب العالمین ساڑھے توبہ نو قبول فرما تے صبر کیتا ہے علم کرتے رہنے دعا کرتے رہنے اللہ دے رحمت نا امید نہیں ہوئے مایوس نہیں ہوئے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے احباب کرام اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام انہاں دی قوم نے انہاں نو ٹھکرایا ہے دعوت حق کو قبول نہیں کیتا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم تو مایوس ہو گئے نے تے اللہ دے بارگاہ دے وچ دعا کیتی ہے اے رب العالمین اے میری قوم دعوت حق کو قبول نہیں کردی انہاں نے دعوت حق کو قبول نہیں کیتا انہاں نے مینوں تکلیفاں دتیاں نے اذیتاں دتیاں نے انہاں نے مینوں پریشان کیتا ہے اے رب العالمین تو انہاں نو انہاں دے انجام تک پہنچا دے اللہ نے پھر صبر دا اجر عطا فرمایا ہے فرمایا اے نوح کشتی بناؤ اس وچ ہر جنس دے دو افراد نو شامل کر لو دو افراد نو بٹھا لو تے اللہ دے حکم دے نال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی ہے اللہ نے اپنے نبی نو تے انہاں دے منن والے چند افراد نو ہدایت عطا فرمائی ہے انہاں نو نجات عطا فرمائی ہے باقی سارے قوم نے سنا بود کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام الانبیاء دے غلام اے ازمائشاں ساڈے تے نہیں آئیاں اے اللہ دے نبیاں تے آئیاں نے پھر انہاں نے اس سے صبر کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے اللہ دے دوست نے اللہ دے پیارے نے جدو ازمائش کا ویلا آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے واسطے اگ جلائی گئی ہے اتنی اگ جلائی گئی ہے اگر آسمان دے کو کوئی پرندہ گزرتا ہے اگ دے تپش نال اگ دے وچ آ کے گر جاتا ہے لیکن اللہ دے نبی اپنی ازمائش تے ثابت قدم رہے نے اپنی ازمائش تے صبر کیتا ہے اللہ نے پھر آپ کو ثابت قدمے دے وجہ تو کامیابی عطا فرمائی ہے گل ایسے نہیں رکے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو اس دنیا تے تشریف لے کے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام الانبیاء دے غلاموں اے اولاد دی نعمت کتنی اچھی نعمت ہوندی ہے کہ نبیاں نے بھی دعاواں منگ منگ کے اولاد لئی ہے نبیاں نے بھی التجاواں کیتیاں نے اے رب العالمین اپنی بارگاہ دے وچوں نرینہ اولاد عطا فرما اپنے بارگاہ دے وچوں نیک تے صالح اولاد عطا فرما جدو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان ختم نہیں ہویا ازمائش ختم نہیں ہوئی اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے اللہ نے حکم فرمایا ہے اے ابراہیم اے اپنے بیٹے نو اپنی بیوی نو لے کے جاؤ جتھے پانی دا نام و نشان نہیں ہوئے گا جتھے کوئی درخت نہیں ہوئے گا جتھے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اتھے اپنے بچے نو تے اپنی بیوی نو چھوڑ کے آنا ہے اللہ دے نبی نے اللہ دے حکم دی تعمیل کیتی ہے وہ تعمیل کرتے آیا اپنے بیٹے نو اپنے بیوی نو بے آبو گیا سہراج میں چھوڑ کے آ گئے نے اللہ نے اس امتحان میں صرف فرمایا ہے ارے ازمائش نہیں مکی جدو بچہ جوان آیا ہے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جدو جا کے ملے نے کہ اللہ نے کی فرمایا ہے فرمایا اے خلیل اجے امتحان باقی ہے جا لے جا اپنے بیٹے نو میرے رات قربان کر اپنے بیٹے نو میرے راہ کو قربان کر دے
ذبح کر دے تے اس امتحان نمی اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پورا کیتا اس ازمائش میں کامیاب ہوئے اللہ اکبر حضرات گرامی اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دے والد گرامی حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت نے کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے تو شاعر نے کی لکھا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اس سر کٹا کہ جب مصر دیا عورتوں نے ویکھیا تے ویکھدیاں شیدا ہو گئیاں پتہ ہی نہ چلیا سیب کٹن دی بجائے اپنے ہاتھاں دیاں انگلیاں کٹ دیا اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دی جدائی دے وچ روندے نے دن رات روندے نے اے اللہ دے طرفوں آزمائش آئی ہے اللہ دے طرفوں امتحان آیا ہے لیکن آپ نے صبر کیتا ہے واہ ویلا نہیں کیتا آہو بکا نہیں کیتی اپنے بیٹے دی جدائی وچ غمگین آئے نے کریا اڑاری کیتی ہے آنسو بہائے نے اتنا غمگین ہوئے نے اکھاں دی بینائی ضائع لے گئی ہے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر اللہ نے اس آزمائش میں آپ کو کامیاب کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ نے نال ملایا ہے جدو حضرت یوسف علیہ السلام دی کمیل حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول آئی ہے اکھاں تے لگائی ہے وہ کمیل دی اتنی برکت ہے اللہ نے یعقوب علیہ السلام نو بینائی عطا کر دیتی ہے اللہ کے نبی دی قمیض یہ اثر رکھتی ہے کہ ایک نابینا دی اکھاں تے جدوں او لگے تے اللہ دی ذات بنائے واپس لوٹا دیتی ہے اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام تے آزمائش آئیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے آزمائش آئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے آزمائش آئیاں اور سب تو ود کے تھوڑے تے میرے لاجپال نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سخت تکلیفاں آپ نے برداشت کرنی پئیاں حضرات گرامی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اور واقعے نو اس طرح ذکر کر رہے ہیں فرماندے نے میں اج بھی ان لمحات نو ویکھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے امام الانبیاء دے غلاموں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں اج بھی اس واقعے نو ویکھ رہا ہوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعے دا ذکر فرماندے نے ایک نبی دا ذکر کر رہے ہیں آپ فرماندے نے او نبی اس کو نبی قوم نے بڑا ماریا ہے اتنا ماریا ہے کہ مار دینا او اللہ دے نبی لہان ہو گئے نے اتنا خون نکلیا ہے کہ او لہان ہو گئے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اس نبی نو اے آکھیا گیا کہ اس قوم واسطے بد دعا کرے لیکن او نبی کی آخنا
بخشش و مغفرت فرما۔ اے رب العالمین اس قوم کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ازمائشاں انسان کی زندگی کا حصہ نے، ازمائشاں انسان کی زندگی وچ آندیاں نے اور ہر انسان نو اتنا ہی ازمایا جاتا ہے جتنی اس دے وچ ہمت تے طاقت ہوندی ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کا درجہ ہے، اس حساب نے اس نو ازمایا جاتا ہے اور اس ازمائش تے صبر کرنا اے اللہ علیاں دا کام ہے۔ انہاں دی عادت ہے کہ جدوں کوئی ازمائش اللہ دی طرف آندی ہے کہ وہ اس تے صبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے دی، بے شک انسان خسارے وچ ہے، انسان نقصان وچ ہے، انسان نقصان وچ ہے، خسارے وچ ہے۔ تے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ انسان خسارے وچ ہے لیکن او لوگ جنہاں نے جڑے ایمان لے کے آئے تے نیک عمل کیتے او کامیاب نے۔ کہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا زمانے دی قسم انسان خسارے وچ، انسان ناکامی وچ، انسان نقصان وچ، لیکن او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے، نالے چنگے کم کیتے نے، نالے حق دی وصیت کرتے نے، نالے صبر دی وصیت کرتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے امام الانبیاء دے غلامان، اے صبر کی ہے، اے صبر مومن دا شیوا ہے، اے صبر مومن دی خاصیت ہے، اے صبر مومن دا زیور ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصبر نصف الایمان، کہ صبر نصف ایمان ہے، صبر ادھا ایمان ہے۔ جڑا بندہ صبر کر لیتا ہے اس دیا مشکلات دور ہو جاندیاں نے، اس دیا پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے امام الانبیاء دے غلامان حضرت سیدنا اسماعیل رحمت اللہ علیہ آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماندے نے میں ایک دوست نال جنگل وچ جا رہا سی، اسی راستہ بھول گئے ہاں، چلدیاں چلدیاں سانو ایک جھونپڑی نظر آئی ہے۔ جدوں جھونپڑی کول پہنچے ہاں اساں سلام کیتا ہے، ایک عورت نے سلام دا جواب دیتا ہے۔ جدوں عورت نے سلام دا جواب دیتا ہے اساں آکھیا کہ اسی راستہ بھول گئے ہاں۔ او عورت حیا والی ہے، پردہ دار خاتون ہے، اس نے چادر لئی ہوئی ہے، جھونپڑی دے وچوں باہر نکلی ہے تے پوچھیا کی مسئلہ ہے۔ وہ کہتے نے اسی راستہ بھول گئے ہاں۔ عورت نے آکھیا ہے تسی منہ دوسری طرف کر دو، میں تھوڑا کچھ بندوبست کرتی ہاں۔ انہوں نے منہ دوسری طرف کیتا ہے، عورت نے اپنا دوپٹہ اتاریا ہے، زمین تے بچھا دیتا ہے، خود جھونپڑی میں چلی گئی ہے۔ انہوں نے مخاطب کر کے آکھیا ہے اس چادر تے بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا او اونٹ چراون گیا ہے، او واپس آندا ہوئے گا، اسی تھوڑے ضیافت کرتے ہیں، پھر تھوڑوں تھوڑے منزل تے پہنچا دیواں گے۔ آپ فرماندے نے اسی اس چادر تے بیٹھ گئے ہیں، تھوڑی دیر گزری ہے، ایک اٹھ سوار آ رہا ہے، تو عورت جھونپڑی دے وچوں جاگ کے ویکھدی ہے، اور جدوں اٹھ سوار نو ویکھیا ہے بول کے کہندی ہے کہ
اس کے ساڈا لگدا ہے لیکن وہ جڑا سوار ہے میرا بیٹا نہیں ہے جدو سوار کول آیا ہے وہ آگے جھونپڑی والی عورت کو مخاطب کرتا ہے وہ بول کے کہندا ہے اے ام عقیل اللہ تینوں تیرے بیٹے دے معاملے وچ اجر عظیم عطا کرے تینوں چنگا اجر عطا کرے جدو اس نوجوان نے یہ جملہ ادا کیتا ہے عورت بول کے کہتی ہے کیا میرا بیٹا مر گیا ہے میرا بیٹا اس دنیا نو چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ جڑا اٹھ سوار ہے وہ کہندا ہے ہاں تیرا بیٹا مر گیا ہے حضرت سیدنا اسماعیل بیان کردے نے جدو عورت نے یہ گل سنی ہے اس نے اکھاں دے وچ آنسو نہیں آئے اس عورت نے واویلا نہیں کیتا اس عورت نے اپنے وال نہیں نوچے اس عورت نے اپنا چہرہ نہیں پٹیا اس عورت نے اپنی چھاتی نہیں پٹی صبر کیتا ہے او نوجوان جڑا اس سے سوار ہو کے آیا ہے اس کو آکھیا جڑا سامنے مینٹا کھڑا ہے اس کو ذبح کر ساڈے کول مہمان آئے نے انہاں دی ضیافت کرنی ہے انہاں دی مہمان نوازی کرنی ہے اس نے مینٹے نو ذبح کیتا ہے کھانا بنایا ہے آپ فرماندے نے ایسا کھانا تناول کیتا ہے جدو کھانا کھا چکے ہیں عورت نے کی آکھیا ہے عورت نے آکھیا ہے تھوڑے وچوں کوئی ایسا ہوئے جڑا مینوں اللہ دا قرآن پڑھ کے سناوے آپ فرماندے نے میں انہوں آکھیا ہاں میں تینوں پڑھ کے سناندا واں فرماندے نے میں قرآن دی ایت تلاوت کیتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون فرمایا میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ عورت نے مینوں آکھیا کہ کیا اس طرح ہی ہے قرآن میں جس طرح تو پڑھیا ہے آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھائی میں آکھیا ہاں اس طرح ہی ہے کہ عورت نے کی کیتا عورت نے مصلی بچھایا نماز پڑھی نماز پڑھ کے دعا کیتی کہ اے رب العالمین انہاں نوں بھی اجر عطا کر تے میرے بیٹے نوں بھی اجر عطا کر تو وعدہ کیتا ہے کہ میں نیکوکاراں نوں انہاں دی نیکیاں دا اجر دیواں گا تے میرے بیٹے نوں جنت عطا کر تے مینوں صبر عطا کر اللہ اکبر اولاد دا تو بڑا ڈاڈا ہوندا ہے اج کسے دا جوان بیٹا فوت ہو جاوے نا اس کی کیفیت پوچھنے والی نہیں ہوتی کہ اس کی کیفیت ہے کچھ والدین تے اس صدمے نال خود ہی گم ہو جاتے ہیں اور تساں کئی واقعات ایسے دیکھے ہو سکے کہ والدین بھی اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ اولاد کا اتنا صدمہ ڈاٹا ہوتا ہے لیکن اس سے صبر کرنا صبر کر کے اللہ کی ذات کو اجر طلب کرنا یہ اس تو بھی بڑا کام ہے یہ اولاد کی ہے یہ اولاد نبیان میں بڑی پیاری ہے اے نبیان نے بھی اس نے دعاواں کیتیاں نے کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے کلمہ اٹھائے تھے کہ فرمایا سکھ پترا دی ڈاڈی ہوتی تے کہہ گئے لوگ سیانے
اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ صبر کے متعلق نے لوگوں نے واز فرما رہا سی لوگوں نے نصیحت کر رہا سی تے جدوں میں نصیحت کر رہا سی تے ایک بچھو آیا اس بچھو نے آ کے مینوں ڈنگ مارنا شروع کر دیا بچھو نے ڈنگ مارنا شروع کر دیا اللہ اکبر کبیرہ میرے امام الانبیاء دے غلاموں آپ فرمانے نے میں جدوں بیان شروع کیتا ہے ایک بچھو نے آ کے میں ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے میں صبر دے متعلق بیان کر رہا ہوں وہ بچھو ڈنگ مار رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں بیان کردیا میں بچھو نے نہیں چھیڑیا وہ بچھو میں نو مسلسل ڈنگ ماردا رہا ہے بچھو مسلسل ڈنگ ماردا رہا ہے جدوں بیان ختم ہویا ہے بچھو نے ڈنگ مارنا بند کیتا ہے بعد کسی نے پوچھا ہے حضور بچھو تھانوں ڈنگ ماردا رہا ہے تساں بیان کرنا نہیں چھوڑیا تساں اپنا بیان ختم نہیں کیتا تسی بچھو نے بھی دور نہیں ہٹایا آپ نے فرمایا میرے غیرت گوارا نہیں کیتا مینوں اللہ دی ذات تو شرم محسوس ہوئی ہے کہ میں لوگاں نوں صبر دی تلقین کر رہا ہوں تے مینوں پچھو ڈنگ مارے تے میں اپنے بیان نوں ختم کر دیواں میں لوگاں نوں تے صبر دی تلقین کر رہا ہوں لیکن جدوں مینوں تکلیف پہنچے مینوں پریشانی بنے تے میں پھر اس تے واہ ویلا کراں اللہ اکبر حضرات گرامی اے جڑی آزمائش ہوندی ہے ہر ایک بندے نوں اس دے درجے دے مطابق ملدی ہے انبیاء کرام علیہ السلام انہاں تے سخت آزمائش ہوندی ہے جڑے پھر درجہ بدرجہ تھلے ہوندے جاویے تے اس حساب نال بندے نے آزمائش ہوندی ہے تے اس آزمائش تے صبر کرنا اس آزمائش تے اللہ دی بارگاہ وچ جھک جانا اس کا شکر ادا کرنا یہی بندہ مومن دا شیوا ہے اور جدوں بھی کوئی پریشانی ہوے جدوں بھی کوئی آزمائش ہوے جدوں بھی کوئی تکلیف آوے تے اودوں لوگاں دے اگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے صرف اور صرف اس سونے دے سامنے جھک جاؤ وضو کر کے اس دی بارگاہ میں سجدہ ہو جاؤ وہ مالک بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے اس دی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس طرح سمندر کا دوسرا کنارہ کوئی نہیں ایک کنارہ دے ہے دوسرا کنارہ نہیں ملیا اس دی رحمت ایسی ہے کہ اس دے کنارے ہی کوئی نہیں ہے اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے اس دی رحمت کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اللہ دی رحمت کو کبھی بھی مایوس نہ ہویا کبھی بھی مایوس نہ ہونا کبھی بھی نا امید نہ ہونا کیونکہ جدو بندہ نا امید ہو جاوے تو پھر وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے جدو بھی پریشانی آوے تکلیف آوے بڑی تو بڑی ازمائش آ جاوے اس دی بارگاہ دے وچ جھک جاؤ کو مالک تھوڑی ازمائش نو دور فرما دے اللہ رب العزت تھانوں تے مینوں صبر کرن دی اور ازمائشاں تے پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین